السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك سور الله وابن الصاري والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك من جميع السلام. الله ما بقيت بقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد ضمت الرضية وجلت وضمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وضمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور على البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وذلتكم من امراتكم الموترين مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين وقالكم مرتوا الله وإليكم منهم ومن الشيعين وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إن السلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على ذياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجانة وعمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة سرجت والجمة وتنقبت. لقد ولك بابي أنت أمي، لقد أذم مصابي بك، فعسل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صورك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجها من الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله ولرسوله وعلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك من ولاتك والبرات ممن أسس أساسه ذلك وبنى عليه بنيانا وجروا في الظلم وجعل عليكم الأشياعكم رسول الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله، ثم إليكم من ولاتكم وولات وليكم مرات من أعضائكم وناصب لكم الحرب وبالمرات من الشيعين وأتباعهم من السلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن معلاكم وعدو لمن عاداكم، فأوصل الذي كرمني بمعرفتكم ومعرفة واليكم ورزقني البراءة من أدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأصلوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساري مع أمامين ظاهر ناطق من لق منكم، وأصل الله بحقكم بشأن الذي لكم من نوعي يعطيني من مثاب بكم أفضل من يؤتي مثابا من مصيبة مع عزمها وعزم رضيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذه الليلة تبركت بأيوب بن أمية وبن عقلة الأكباد العين بالعين، وعلى لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا بسفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية على منك اللعنة بدل العابدين. وهذه الليلة فرحت به على زياد وعلى مروان مقدم الحسين صلوات الله عليه. اللهم احفظها فلا من الله نكون العذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا الليل وفي موقف عظيم ياميات البرات منهم اللعنة على لنبيك وعلى نبيك عليه وعليه السلام. اللهم لنا ولو ظالم من ظلم كما وآل محمد وغفرت بين لولا ذلك. اللهم لنا الثعبة التي جعدت الحسين عليه السلام وشعيت وبايت وتعبت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك من السلام. اللهم ما بقيت بقي الليل والنهار ولا يجعل الآخر لأحد من زورتكم. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. اللهم خف أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به ولن ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن السعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. آپ سب لوگ سجدے میں چلے آئیے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك علم الصابحين الحمد لله العظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. دعاء التماس دعاء. اللهم عجل لوليك الفرج لانتقام بنت محمد واحشرنا معهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اچھا باہر کوئی ہے؟ آپ پڑھیں گے کچھ؟
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا نعطی نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد وجل. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات. عزیزان گرامی، اس حقیر نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں خداوند متعال مومنین سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو عزیزان گرامی، خداوند متعال نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو اس آگ سے اپنے کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں. اور اکیلے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نفس کو بچاؤ، اکیلے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ خود کو بچاؤ، یہ کہا کہ اپنے ساتھ جو تمہارے اہل ہیں، جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر ہوں، ان کو بھی اصلاح کرو. اور آگے کیا فرما رہا خداوند متعال کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اس آگ کا ایندھن ہوں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی اس آگ میں جتنا انسان اور پتھر ڈالا جائے گا وہ اتنی زیادہ بھڑکے گی. تو عزیزان گرامی، خداوند متعال نے بہت واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو تمہاری اگر تم نے اپنے نفوس کی اصلاح نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم لوگ آگ کے ایندھن بن جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے نفوس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے. تو خداوند متعال نے ایمان والوں کو، بلکہ جہاں جہاں ایھا الانسان کہا، انسان والوں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. اس روئے زمین پر ہر زمانے میں اس نے اپنے ہادی کا سلسلہ رکھا ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے خداوند متعال اور ان کے لیے سرچشمہ ہدایت کر دیا ہے. 1,24,000 انبیاء آئے، اس کے بعد بڑے رسول آئے، اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ آج تک الحمدللہ رب العالمین جاری ہے. تو عزیزان گرامی، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ عمل بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، مولا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت جلدی میں ہوں اور میری بہت ساری بھیڑیں ہیں وہ چر رہی ہیں، مجھے 2 منٹ میں آپ بتائیے اسلام کیا ہے، اور میں بیٹھ نہیں پاؤں گا آپ کے ساتھ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. ارشاد خداوند متعال کو دہراتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ہر وہ چیز انسان دیکھے گا جس نے اس نے اپنی زندگی میں رتی برابر چاہے نیکی کی ہو چاہے بدی کی ہو. بس وہ کہتے ہیں خدا حافظ کہنے لگا اور چلا گیا. ابھی تک جو اصحاب بیٹھے تھے وہ ہکا بکا
کہ ہم تو 15 سال سے 20 سال سے آپ کے ساتھ ہیں، ہدایت نہیں پا پائے؟ یہ کیا کہ وہ آیا اور چلا گیا، آپ نے ایک آیت بتا دی اور وہ کہنے لگا بس میرے لیے کافی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا رجل فقیہ، وہ آیا تھا جاہل تھا لیکن وہ گیا ہے مجتہد ہو کے۔ تو دیکھیے ہدایت اس طرح سے پانے والے پاتے ہیں۔ ایک طرف سے چھٹے امام علیہ السلام گزر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا مولا یہ آپ کے شیعوں کی بستی ہے۔ مولا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا ان شیعوں کو ہمیشہ یہیں رکھنا۔ بات گئی گزری، وقت گیا، تھوڑا اور آگے بڑھے مولا، دوسرا انہی میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مولا یہ بھی آپ کے شیعوں کی بستی ہے۔ فوراً ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے خدایا ان کو موتیوں کی طرح بکھیر دے۔ اب صاحب جو ساتھ میں تھے ہکا بکا، مولا یہ کیا، وہ بھی شیعہ تھے یہ بھی شیعہ، ان کے لیے دوسری دعا ان کے لیے دوسری دعا۔ مولا نے کہا دیکھو، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، صلوات محمد وعلی محمد۔ مولا نے کہا دیکھو کہ وہ جو شیعہ تھے جن کے لیے ہم نے یہ دعا کی تھی خدایا ان کو ہمیشہ اسی جگہ پہ معین رکھ، وہ صرف نام کے تھے، ان کے عمل میں کوئی شیعوں کا صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور جن کے لیے میں نے یہ دعا کی ہے کہ ان کو موتیوں کی طرح بکھیر دے، یہ ہمارے اصل شیعہ ہیں، ان کے اعمال میں ہماری صفتیں موجود ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ تو اس طرح سے ہم لوگ خداوند متعال کے بتائے ہوئے راستے پہ قو انفسکم واہلیکم نارا کے مصداق بن سکتے ہیں۔ جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، بتائیے کیا کروں، بہت غریب ہوں، پیسے سے مجبور ہوں۔ کہنے لگے جاؤ چاول کھاؤ، گھر میں چاول پکاؤ کھاؤ۔ تھوڑا سا وقت گزرا، دوسرا شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ رکھ نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں؟ کہنے لگے جاؤ چاول پکاؤ چاول کھاؤ۔ اب جو پاس میں بیٹھے تھے بہت ہکا بکا، کہنے لگے یا رسول اللہ، دوسرے شخص کے جانے کے بعد یہ کیا ماجرا ہے، اس کو بھی جس کے پاس پیسے کی کمی تھی آپ نے کہا چاول کھاؤ، اور جس کے پاس پیسہ بھرا اس سے بھی کہا چاول کھاؤ، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ختمی مرتبہ مسکرائے اور فرمایا دیکھو جب انسان کی پلیٹ میں چاول آتے ہیں، جتنے چاول آ جاتے ہیں اس میں سے ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جس میں رحمت خدا شامل ہوتی ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ جب چاول کھائے گا تو قاعدے سے کھائے گا، ایک ایک چاول چن کے کھائے گا، وہ چاول اس کے پیٹ میں پہنچے گا، لہٰذا رحمت خدا اس تک پہنچے گی اور وہ دنیا میں ثروت مند مالدار ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جس کے پاس بہت پیسہ بھرا ہوا ہے وہ جب چاول کھائے گا تو دو چار چاول کے دانے اس کی پلیٹ میں رہ جائیں گے، گویا کہ انہی چاولوں کے دانوں میں سے رحمت ہے اور اس کے پاس سے دولت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے فلسفہ۔ دیکھیے ہمارے لیے ہر جگہ ہر مرحلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ درس ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ جیسے چاول کی بات ہوئی، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص سڑک پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کنارے رکھ دے، اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو یہ ہے رزق کی عزت۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، خداوند متعال کے جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک آئیں وہ ہم لوگ دنیا والوں تک پہنچا ہی نہیں پائیں۔ اگر ہم لوگ ایک منظم طریقے سے ہر پروگرام میں یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اس طرح سے مینیج کریں گے کہ ذرا سا بھی کھانا برباد نہ ہو یا مستحق تک پہنچ جائے، جو بچ رہا مستحق تک پہنچ جائے، تو ایک بہت اچھا میسج جا سکتا ہے اور تبلیغ بھی ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے، اگر انسان چھوٹی چھوٹی اپنی دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی
چیزوں کو دیکھ کے اپنے کو سدھارتا چلے تو اس کی زندگی خود دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو جائے گی. ایک شخص تھا، اس نے دعا مانگی، 8ویں امام علیہ السلام کے روضے پہ گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے گا فلسفہ ہر چیز کا الگ الگ ہے خداوند متعال کے یہاں. کہتا ہے خدایا مانگی، بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو مشہد حرم میں شیخ بہائی ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تو ان کی قبر بھی ہے. اس شخص کو کہیں سے یہ پتہ چل گیا اگر ان کی قبر پہ مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. دیکھیے گا توجہ کا طالب ہے یقین، یہ عالم، یہ شخصیت یہ اتنی بڑی ہے کہ جب 8ویں امام علیہ السلام کا روضہ تاسیس ہو رہا تھا، بن رہا تھا، تو انہی نے مولا کے در کے باہر جہاں سے انٹر ہوتے ہیں ایک ایسا نقش لکھ کے لگایا تھا کہ جب گناہگار وہاں تک پہنچے گا تو اس کا دل گھبرائے گا، وہ واپس ہو جائے گا وہیں سے. آج جیسے انہی نے وہ نقش لگایا، فوراً مولا خواب میں آ رہے کہ جاؤ اس نقش کو اتارو. ہم شفاعت کے لیے آئے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی گناہگار ہمارے در سے محروم ہو کے چلا جائے. تو یہ وہ عالم ہے. یہ فوراً گئے، اپنے ہاتھ سے جو نقش لگایا تھا مولا کے نارمل سے ماحول بن گیا، سب آنے جانے لگے. تو یہ وہ عالم ہے، ان کی قبر پہ گیا، اس نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ مہینوں اس نے دعا مانگی تھی حرم میں کہ میری شادی فلاں جگہ ہو جائے، میری شادی فلاں جگہ ہو جائے، میری شادی فلاں جگہ ہو جائے، اور دعا نہیں قبول ہو رہی تھی. اور ان کے قبر پہ آ کے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز میں فلسفہ ہے. دعا قبول ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ مشکل سے 1 مہینہ ساتھ رہا ہوگا، طلاق ہو گئی. اب عزیزان گرامی یہ شخص پھر آیا انہی عالم کے قبر پہ اور کہتا ہے کہ جب ایسا ہونا تھا تو آپ نے دعا کیوں قبول کروائی؟ اللہ اکبر. یہ ہے فلسفہ. دیکھیے ہر چیز کا فلسفہ انسان کو سمجھنا چاہیے. جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے گویا کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، یا اس کی منزلت بڑھتی ہے اللہ کی یہاں. تو عزیزان گرامی اس طرح سے ہم لوگ اپنے کو ہر چیز کا اہل بیت علیہ السلام کو نمونہ عمل سمجھتے ہوئے ان کے پیروکار بن سکتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ آیت ہے کہ انما واحدکم یعظکم واحدہ، یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ خداوند متعال صرف ایک نصیحت کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی پورے قرآن مجید میں 6600 سے زیادہ آیت ہیں. خداوند متعال اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ صرف ایک نصیحت کرتا ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ قوموا للہ. آگے آیت ہے قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صلوات علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو 6500 سے زیادہ آیتوں میں صرف ایک نصیحت ایک وصیت، ایک نصیحت ایک وصیت، ایک نصیحت ایک وصیت، ایک ہی چیز ہے کہ کیا ہے؟ قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور وہ اپنی نفس کے مخالف بھی ہے، حق کے فیور میں بھی ہے، باطل کے مخالف بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی نفس کہہ رہا ہے کہ یہ معذور شخص جا رہا ہے، اس کو سڑک پہ پریشان کرتے ہیں، اور مزہ آئے گا جب وہ پریشان ہوگا تو لغویات بکے گا، اور جو کہ عام طور سے معاشرے میں ہے، اور پھر مزہ آئے گا. اب عزیزان گرامی اگر اس شخص کو پریشان کر دیا، گویا کہ اس کا دل دکھایا، آپ نے ایک حرام کام سرزد ہو گیا. اب معاشرے میں جتنے لوگ وہ مزہ لے رہے ہیں وہ سب اس کام میں ساتھ کے مرتکب ہیں، لہٰذا اب آپ پہ واجب ہے کہ اس شخص کو روکیں اور ٹوکیں. آیت اللہ دستغیب اپنے گناہان کبیرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک حرام کام کے عوض میں 100 سال دوزخ ہے. ایک حرام کام کے عوض میں 100 سال دوزخ ہے.
اور دوزخ میں گرنے کے لیے انسان کو 70,000 سال لگیں گے. اللہ اکبر. صرف گرنے میں 70,000 سال لگیں گے. اس کے بعد زندگی بھر میں جتنے حرام کام کیے ہیں اس ایک حرام کام کے عوض میں دوزخ ہے. 100 سال ہر حرام کام کے عوض میں ایک حرام کام کیا, گویا کہ 100 سال دوزخ اپنے کمپلیٹ کر لیے. تو عزیزان گرامی آگے آیت اللہ دستغیب گناہان کبیرہ میں فرما رہے ہیں, چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے, صلوات محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد, کہ اے ہمارے شیعوں برزخ کی تیاری کر کے آنا. مولا صاف صاف کہہ رہے ہیں برزخ میں امید نہ رکھنا کچھ. اللہ اکبر. برزخ میں امید نہ رکھنا. برزخ کا سفر وہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کے سفر کو برزخ کہتے ہیں. چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ برزخ کی تیاری کر کے آنا. کیا ہے تیاری کر کے آنا؟ مطلب کہ اپنے کو برزخ کے لیے ایسے تیار کرنا تم کو اذیتیں نہ ہو. اگر اذیت ہوگی تو ہم لوگ قیامت کے لیے شفاعت ہیں, شفاعت کنندے ہیں, ہم لوگ وہاں کچھ مدد نہیں کریں گے. یہ روایت ہے. اور برزخ کے ہی لیے اور سے متعدد واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص تھا بہت بڑا شرابی. ظاہر سی بات ہے ان سب کاموں میں جب انسان پڑھتا ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد اور بڑے ہونے کے بعد ہی پڑھتا ہے. اس کی والدہ نے بچپنے میں بس یہ سمجھایا تھا کہ جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آئے مولا کو فوراً سلام کرنا کھڑے ہو کے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ یہ اتنا بڑا شرابی تھا کہ اس سے محلے والے خاندان والے سب ڈرتے تھے اور سب بھاگ جاتے تھے. دیکھیے ایک روایت مولا کہہ رہی ہیں کہ دیکھو برزخ کی تیاری کر کے آنا. خدا کی آنکھ کون سی بات کب پسند آ جائے اور کون سی بات کب ناگوار گزرے کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی لیے بہت محتاط رہنے کا دنیا ہے. دنیا گزرگاہ ہے. انسان 15 سال سے 30 سال کا کب ہو جاتا اس کو پتہ نہیں چلتا. ارے ہم 30 سال کے ہو گئے, میری زندگی آدھی ہو گئی. اللہ اکبر. تو اب یہ حقیر وہیں پہ آ رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فضل. اب یہ شرابی مرا, اس کی قبر میں بہت زیادہ عذاب ہوا. عذاب ہونے کے بعد اس کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لے جا رہے تھے فرشتے. اس نے برزخ کے میدان میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اس نے ان لوگوں سے کہا دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہماری عادت دنیا میں ہوگی وہی قبر میں اور برزخ میں ہوگی. اگر آپ ٹھنڈا پانی پینے جا رہے ہیں اور گویا کہ آپ کو مولا کی پیاس یاد آ گئی اور مولا کی پیاس سوچ کے میرے مولا پیاسے تھے لہٰذا یہ پانی میں نہیں پیوں گا, تو بعید نہیں آپ کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہو جاؤ, برزخ میں بھی آپ اسی عمل پہ پیروکار ہوں. علیہ السلام. تو اب عزیزان گرامی اس کو فرشتے لے کے جا رہے ہیں. فرشتے لے کے جا رہے ہیں. ابھی تک وہ مایوس تھا لیکن فرشتے اس کو جکڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس نے اس خیمے پہ نگاہ ڈالی اور اپنی دنیا کا اس کا اصول تھا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو دیکھتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ فیلیتنی کنت معکم وفوز معکم فوزا عظیما. اس نے بس اتنا کہا مولا خیمے سے باہر آ گئے. وہ حالت برزخ میں دیکھ رہا ہے. مولا خیمے سے باہر آئے اور ان کو فرشتوں کو کہا جاؤ تمہارا کام یہیں تک کے تھا, اب یہ میری امان میں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے برزخ بہت سخت ہے. خود چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور ایک طرف امام حسین السلام خیر مقدم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فرشتوں سے جاؤ یہ اب میری امان میں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان
اپنی زندگی میں جس عمل کا مرتکب ہوتا ہے ایک ایک عمل کو قیامت میں دیکھے گا. اور یہ بھی ہے خداوند متعال کے ناموں میں یا ماحی السیئات، ہے برائیوں کو مٹا دینے والے، یا شدید النقمات، اے سخت مواخذہ کرنے والے. سخت مواخذہ کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی گویا کہ سخت حساب و کتاب لینے والے. دیکھیے خداوند متعال کا یہ بھی نام ہے. تو لہٰذا انسان کو اپنی زندگی بہت سوچ و سمجھ کے گزارنا چاہیے، کہیں میری ذرا سی زبان سے سامنے والے کا دل نہ دکھ جائے. اللہ اکبر، میرے کسی ذرا سے عمل سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، کیونکہ حرام کام کا انسان مرتکب ہو جائے گا، اور جب حرام کام کا مرتکب ہوگا وہ عمل قیامت میں دیکھے گا. ایک واقعہ جو حقیر یہ ابھی عرض کر چکا ہے، پھر سے عرض کرنا چاہتا ہے، شاید اب زیادہ لوگوں سامعین ہو چکے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. ایک شخص تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب یہاں پہ رک کے ایک اپنی بات کو پھر سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے جا رہے ہیں کہ روایت ہے کہ جب صلوات بھیجی جاتی ہے اور جس کے کان میں صلوات کی آواز جائے اور اگر اس کے لبوں سے صلوات نہ نکلے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ایک بار مل کے صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واشفنا مع مولانا ضم من الان الى قیام یوم الدین. تو اب پھر سے وہ واقعہ، وہ شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے بھیڑ بہت ہے، چرانا بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، پلیز یہ بتا دیئے اسلام کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دو جملوں میں کہہ رہا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. اب جو اصحاب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو تو 15-20 سال آپ کے پاس ہو گئے، یہ اتنی جلدی آیا اور 2 لائن میں اسلام سمجھ گیا. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں ھذا رجل فقیہ، یہ جب آیا تھا تو جاہل تھا اور اب جا رہا ہے تو مجتہد بن کے جا رہا. صلوات محمد و آل محمد. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ انسان قیامت میں رتی برابر اگر نیکی کی ہے تو وہ دیکھے گا، رتی برابر اگر برائی کی ہے تو وہ دیکھے گا. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ آیا ہے افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک ایک یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ سب ہم سب کے عبرت کے لیے ہوتے ہیں. اب دنیا میں ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اب اپنی اہل و عیال کو صحیح کر لیں. ہر چیز کا عمل بتایا ہے. ایک عالم دین ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، انہی نے وہ مسائل بیان کیے جو جوانوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میرے گھر میں دونوں بیٹے ہیں، جوان ہیں، اور آپ نے مسئلے بیان کر دی جبکہ دونوں نماز شب کے پابند ہیں، اور انہی کیا وہ عالم نو کیا لے گا السلام. اب سنیے گا، توجہ کا طالب ہے اخیر، ابھی اس مسئلے پہ بھی آ رہے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ عالم نے اس ٹائم کچھ نہیں کہا. رات جب ہوئی وہ دونوں اندھیری رات میں ان عالم کے پاس پہنچے. عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہے اخیر، کیونکہ ایسے مسائل آئے ہیں میرے پاس بھی، اس لیے ہم تھوڑا سا بولنا چاہتے ہیں. اب وہ دونوں ان عالم کے پاس آئے، کہہ رہے مولانا ہم پانچوں وقت کے پابند ہیں اور نماز شب بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، جسے استمناء کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے حرام کاری کرنا. اب دیکھیے ابھی تک وہ دونوں کے والد کو اتنا یقین تھا کہ میرے بیٹے اس طرح کے کسی گناہ میں ملوث نہیں ہیں. وہی دونوں بیٹے دوسری رات آ رہے ہیں جو ان عالم کے پڑھنے پہ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے میرے کیا مجلس میں یہ پڑھ دیا. اللہ اکبر. ہمارے کیا اہل بیت علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتائی ہے، کون سا گناہ کیسے چھوڑنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، کون سی نماز پڑھنا ہے. آپ آئیے تو خداوند متعال کہتا ہے ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفور، ہم نے راستے بتا دیے ہیں. اب یہ تم چاہے تو تم میرے شاکر بندوں میں سے ہو جاؤ، چاہے میرے کافر بندوں میں سے ہو جاؤ، کفران نعمت میں سے ہو جاؤ.
تو یہ وہ مسئلہ ہے جو 15 سال کی ایج سے لے کے 25 سال 30 سال تک چلتا رہتا مسئلہ. تو یہ ہم لوگوں پہ واجب ہے، بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، اپنے چھوٹوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ دیکھو خدا نہ کرے یہ کبھی عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص آیا گیا چھٹے امام علیہ السلام پاس غسل جنابت کی حالت میں، اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا. مولا کہہ رہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے سامنے اس حالت سے آ گئے؟ اللہ اکبر. ارے امام ہیں، کائنات کے امام ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مولا فرما رہے ہیں خبردار جو اگلی بار سے تم میرے سامنے اس طرح ہیں. فوراً لوٹایا، کہا جاؤ غسل جنابت کرو. تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے، چاہے وہ ہم لوگوں کا چھوٹا بھائی ہو، چاہے بھتیجا ہو. ہم لوگ کاؤنسلنگ کریں. محلے میں بچے اگر ٹہل لیں فالتو میں تو ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں، اپنی حجت تمام کریں ان لوگوں پہ، تاکہ پیش خدا ہم جواب دہ ہوں. ہم خدا متعال سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی، خدایا تیری راہ پہ لانے کی کوشش کی. عزیزان گرامی، میرے مولا نے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام گزرے، ایک ایک گناہ کے لیے ایک ایک چیز بتائیے، کب کون سا گناہ چھوڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے. شرط ہے آپ پتہ کریے عالم سے. قیامت میں 4 چیزیں سوال خدا سے سوال کریں گی. وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی گئی، وہ قرآن جس کو پڑھا نہ گیا ہو، وہ عالم جس سے مسئلہ نہ پوچھا گیا ہو کہ خدایا میں دنیا میں تھا، مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا گیا. تو عزیزان گرامی سوال کیے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جب تک پتہ نہیں ہے تب تک بچے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، بہت بڑی غلطی ہے. ساتویں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. اگر مجھے 7 سالہ بچہ ایسا مل جائے، کتنا سالہ؟ 7 سالہ، کہ جو علم دین سے دوری ہو اور علم نہ رکھتا ہو، تو میں ایک تلوار سے اس کو ضرب لگاؤں گا. اللہ اکبر. علم نہ رکھنے کی بنا پر. اللہ اکبر. ہم کہاں ہیں؟ اور آگے جی صلوات محمد و آل محمد. تو یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے ماننے والے جانتے ہیں کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، اس کے بعد بھی وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. میرے ماننے والے جانتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، اس کے بعد بھی وہ میرا نہیں سن رہا. تو عزیزان گرامی، ہم سب کو اس آیت کا مصداق بننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان لانے والوں، خداوند متعال کہہ رہا ہے اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے سے جو چھوٹے ہیں، دنیا میں جو بھی متعلقین ہیں ان سب کی اصلاح کرنا ہے. حدیث ہے کہ برائی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو گئے ہیں. آپ اپنا حجت تمام کیجئے. ہر انسان کو روز اپنا حساب کرنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آپ اپنا حساب لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا صبح سے ہم سے ارے تفریح میں ہم نے فلاں کا دل دکھا دیا تھا. اچھا کل صبح ہونے دو، پہلے ہم معذرت چاہیں گے ان سے. یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے بن کے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. پھر آپ کی دعا خدا متعال کی بارگاہ تک جانے سے رک جاتی ہے. امام علیہ السلام دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل السام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. اے خدایا، میرے وہ امام کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ گویا کہ ہم سب کے لیے، کہ خدایا میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. اللہ اکبر. میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے رحمت رک جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے ایک ایسا در اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہو وہ مدد کرنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے
کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر میں مولا کو بلاؤں گا تو مولا آئیں گے. اس نے کہا، سامنے والے نے چیلنج کر دی، اچھا مولا آئیں گے؟ کہتا ہاں آئیں گے. اس نے بلایا اور مولا تشریف لائے. اب اگر یہ بتا دیں کہ وہ شخص کون ہے، ہو سکتا ہم میں سے کوئی ہو، تو پھر عظمت کم ہو سکتی ہے اس شخص کی. لہذا آپ اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں اور امام کو ہر وقت مدد کے لیے بلائیں. امام سے کہیے، مولا یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، غیبت کرنا مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، فلاں سے میں جلتا ہوں یہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی میں اس سے جلتا ہوں، مولا میری مدد کیجیے. روایت کہتی ہے کہ جلن و حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جلتی ہوئی لکڑی کوئلے کو ختم کر دیتی ہے، لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، لکڑی پن اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، آگ جو ختم کر دیتی ہے. تو اس طرح سے ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہاں پہ کس طرح سے. نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے زیادہ گناہ انسان کے اس کی زبان سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. روز صبح ہمارے جوارے آزاد جوار آپس میں خیریت پوچھتے ہیں، آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں، یعنی زبان سے ہاتھ پیر، ہاتھ پیروں سے زبان. تو جب یہ مرحلہ آتا ہے تو سب زبان سے کہتے ہیں اگر آپ خیریت سے رہیں گی گویا کہ ہم بھی خیریت سے رہیں گے. گویا کہ اعمال کا دار و مدار زبان ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارے اہل بیت علیہم السلام وہ در ہیں کہ ایک بعد از امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، حلیمہ، جناب حلیمہ کے بارے میں تو جانتی ہوں، ان کی صاحبزادی تھیں، وہ بصرہ سے شام آئیں. دیکھیے گا اس طرح بھی مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ بصرہ سے شام آئیں اور جب دربار میں آئیں تو ان کو روکا جا رہا تھا، بہت ہنگامہ ہوا، تو یہاں تک بات پہنچی جو تخت پہ بدبخت بیٹھا تھا تو اس نے کہا آنے دو. جب یہ اندر گئیں تو پوچھا کیا ہوا، آپ اتنی دور سے آ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ تمہارا جو حاکم ہے، دیکھیے اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے، تمہارا جو حاکم ہے وہ عدالت پسند نہیں ہے، وہ ظلم انصاف، ظلم و جور سے پوری طرح سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لہٰذا اس کو معزول کرو. کہنے لگا اچھا یہ مرحلہ تو دوسری چیز ہے، یہ بتاؤ علی زندہ ہیں؟ دیکھیے مولا کا چاہنے والا کیسا جواب دیتا ہے، جرأت بھرا جواب. کہتی ہیں علی کے ساتھ عدالت مر چکی ہے، علی کے ساتھ عدالت مر چکی ہے. اب اس کو یہ ہوا میرے سامنے کہا کہ عدالت مر چکی ہے، فوراً اس نے آرڈر دیا کہ جلدی سے اس حاکم کے معزولی کا مکتوب لکھو، اس کو دو جائے، اور ابھی معزول کرے دے رہے ہیں. وہ خط لکھا گیا اس کو معزول کرنے کا گورنر کو، اور فوراً اس عورت کو دیا گیا. اور جیسی وہ بڑی تو کہنے لگا اب تو خوش ہو، اب تو یہ عدالت کی. تو کہتی ایک عدالت اللہ کے لیے ہوتی ہے جو کہ علی علیہ السلام میں تھی، ایک عدالت ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اب ہوئی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بھرے دربار میں اس طرح کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ بھی ہوتے ہیں، دیکھیے قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ایک جگہ ایک نصیحت ایک وصیت چاہتا ہوں، ایک نصیحت ایک وصیت، ایک نصیحت ایک وصیت. 6600 آیتوں میں سے ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے، سورہ سبا میں آیت نمبر 46 میں. اس لیے قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہر معاملے میں تم دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہے. اگر تمہارا نفس کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ کی مرضی کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ.
اگر معاشرے میں ظلم و انصاف ہو رہا تو اس کے خلاف کھڑے ہو اللہ کے لیے. روایت کہتی ہے کہ جب ایک قدم اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے نا تو دوسرا قدم پھر اللہ کی مرضی سے اور مسبب الاسباب ہونے کی بنا پہ اور اس مصداق کے ہونے کی بنا پہ بڑھتا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے ایک قدم بڑھا دیا ہے دوسرا قدم ہم نہیں چاہیں گے پھر بھی بڑھے گا, کیونکہ اب خدا کی مدد شامل حال ہے. اب خدا کی مدد شامل حال ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت علیہ السلام یہ وہ در ہیں ان کی فضیلتوں کو کوئی سوچ نہیں سکتا, کیونکہ خداوند متعال کا صفات مظہر ہے, کمال مظہر ہیں. ان میں خداوند متعال کی صفات پائی جاتی ہیں. امام حسن علیہ السلام گھوڑے سے تشریف فرمائے آ رہے ہیں اور ایک اپاہج شخص بیٹھا ہوا ہے, سوچتا ہے کاش میرے پیر صحیح ہوتے تو مولا کی تعظیم میں کھڑا ہوتا. اللہ اکبر. اس نے یہ سوچا, مولا نے اس کے دل کی بات پڑھ لی. مولا پاس میں آئے اور اپنا کوڑا گرا دیا اور مولا نے اس سے کہا ذرا کوڑا اٹھانا. کہتا مولا میں اٹھ نہیں سکتا. مولا نے پھر کہا ذرا کوڑا اٹھانا. اس نے کہا مولا میں اٹھ نہیں سکتا. مولا نے کہا یہ میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس جیسے ہی اس نے کوڑا اٹھایا وہ پوری طاقت سے کھڑا ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام. خود امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل, کہ اگر میں اپنے شیعوں پہ سے نظر ہٹا لوں تو زمانے والے مثل چورن مسل دیں گے. اللہ اکبر. ہم پہ اور آپ پہ اہل امام زمانہ کی نظر ہے. امام ایک ایک کو نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 3 بار امام زمانہ سے ملتا ہے. بہت سی روایتیں. اور جب ان کو امام کی حیثیت سے دیکھے گا, ارے ان سے تو فلاں جگہ ملے تھے. اللہ اکبر. ان سے تو فلاں جگہ ملے تھے. تو معرفت کی آنکھیں چاہیے. معرفت کی آنکھیں چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ اپنے کو گناہوں سے دور رکھے, اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے ایک ایک چیز کا عمل بتایا اہل بیت علیہ السلام نے. کیسے آپ کون سا گناہ چھوڑیے, کس طرح آپ اپنے گناہ پہ کس طرح کب اور کیسے قابو پائیے, ایک ایک چیز کا. اور اس کے بعد ہم ہدایت نہ لیں تو حیف ہے ہم لوگوں کے لیے. حیف حیف. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کے لیے زینت بنو, باعث زینت بنو, باعث عار نہ بنو, ہم لوگوں کو شرمندگی نہ ہو. دیکھو عزیزان گرامی, آپ لوگوں کو بتا دیں یہ روایت, وہ روایت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو شیطان بہت رویا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ شیطان بہت رویا. اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, اتنا بڑا امام شہید ہو گیا, اس کے ساتھ اس کا پورا گھر شہید ہو گیا, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سنیں گے جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آج میری مٹی پہ پانی پھر گیا, ابھی تک جو میرے منصوبے تھے اس پہ پانی پھر گیا. یہ وہ شہادت ہوئی ہے کہ اس کے ضمن میں جو جو شہید ہوگا وہ دوسروں کی شفاعت کر سکتا. اللہ اکبر. لہذا میرے منصوبے ختم ہو چکے ہیں, اب میں کہیں کا نہیں رہا. اللہ اکبر. شیطان کہہ رہا ہے جس نے خداوند متعال سے کہا تھا کہ انا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, وہ مٹی سے میں اس کو سجدہ کروں. اللہ اکبر. نہیں عزیزان گرامی, شاید ہم تک میسج نہیں پہنچ سکتا. ہم لوگوں کو ایسے بننا ہے انشاءاللہ العزیز کہ امام خود کہیں کہ جاؤ جس کا ہاتھ پکڑو جنت میں لے جاؤ. یہ روایتیں امام کے چاہنے والے, امام کے شیعوں کو اتنا اختیار دیا جائے گا کہ جس کو چاہیں گے قیامت میں جنت لے جائیں گے. ائمہ معصومین علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے, تو کیوں نہ ہم لوگ اس منزل پہ آئیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
یار یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی ہم امام ہے. تو کیا خامنہئی صاحب خمینی صاحب امام ہیں؟ انہی نے اپنے کو اس منزل تک پہنچایا، اپنے اوپر کام کیا. حدیث قدسی ہے، ایک عام بندے کے لیے خود خداوند متعال فرما رہا ہے انا اریدو ان اکونا ان تکونو مثلنا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ. اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے جیسے ہو جاؤ. کن فیکون کی منزل پہ آ جاؤ، یعنی کہ تم سوچو یہ ہو جائے بس وہ ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے جیسے بن جاؤ. اللہ اکبر. تو اب یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ارے امام جیسے تو نہیں بن سکتے. حکیم لقمان کا مقالہ بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہتا بابا آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. فوراً کہہ دیا تم کچھ نہیں بن سکتے، کیونکہ میں نے چھٹے امام بننے کی چاہی تھی، میں چھٹے امام کی طرح بننا چاہتا تھا، پوری ہو بہو شباہت، تب میں یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ اکبر. یہ منزلتیں ہیں. ہم سب کو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اونچی سوچ رکھنا ہے. نہ اپنے سے کوئی گناہ سرزد ہونے دینا ہے، نہ اپنے اہل و عیال سے کوئی گناہ سرزد ہونے دینا، تاکہ قیامت میں خداوند متعال کے جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے نزدیک ہم لوگوں کو منزلت ملے. جنت میں پتہ ہے جو بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں آج بھی ان کو کان دیا گیا ہے. غالباً شیخ بہائی کی روح کو جب بلایا گیا تھا تو پتہ انہی نے کیا جواب میں کہا؟ ابھی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہوں جنت میں، لہٰذا میں نہیں آ سکتا ہوں. ان کی روح کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح ہم لوگ اپنی بھی منزلت بڑھا سکتے ہیں قیامت میں. ایک ایک چیز ہے، ایک ایک چیز. مثال کے طور کے لیے ایک روایت ہے، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد کہ جو بھی شخص اپنی نماز واجبات میں سورہ الحمد کے بعد سورہ حشر پڑھے گا، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا. اللہ اکبر. روایت ہے. اللہ اکبر. اب اگر ہم لوگ دور رہ جائیں اہل بیت علیہ السلام سے، یا خدا نہ کرے اپنے اعمال کی بنا پہ ان کے دشمنوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سزا بھگتنی پڑے عالم برزخ میں، تو بہت سخت مسئلہ ہے. اللہ اکبر. لمحہ فکریہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ پہ آیا ہے. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں قرآن میں اتنے واقعات ہیں اسی لیے کہ تم غور و فکر کرو. تم سوچو تو کہ تم کہاں ہو، یہ واقعے سے کیا عبرت لے سکتے ہو. بس عزیزان گرامی، بہت سے ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو امام کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی اور وہ قافلہ امام علیہ السلام میں شامل ہوئیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے اعمال ایسے تھے. کتنی روایتیں ہیں. زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر، یہ سب معصوم تو نہیں تھے، معصوم کی فہرست میں تو نہیں تھے. در حقیقت استدلال ہو سکتا ہے کہ اب معصوم کی فہرست میں، کیونکہ ایک امام زیارت میں کہہ رہا ہے تم سب پر میرے والدین قربان ہوں، تو معصوم غیر معصوم پہ قربان نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اب معصوم کی فہرست میں ہیں شہید ہونے کے بعد. تو یہ سب وہ شخصیتیں تھیں کہ شب عاشور کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں. بس عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ اس میں بھی ہے. جب شب عاشور آئی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا احب الصلاۃ، یہ نہیں کہا نماز پڑھنا مجھے مولا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا اس رات. انا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے. اللہ اکبر. مولا یہ فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، امام کی ایک ایک قول ایک ایک فعل میں ہم سب کے لیے حجت ہے. امام کا ایک ایک قول ایک ایک فعل ہم سب کے لیے حجت ہے. تو ہم سب کو جگہ جگہ پہ عبرت لینے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث ہے کہ جو شخص روز قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ کافر کی موت نہیں مرے گا، پھر
وہ ہدایت یافتہ اس کا شمار ہوگا. لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کم از کم روز 10 آیتیں قرآن مجید کی ماں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جب ہم مر رہے ہوں تو ہمارا شمار کافروں میں سے نہ ہو. جبکہ اور روایت ہے، بہت سی روایتیں کہتی 50 آیتیں، ایک مومن کو کم سے کم روز 50 آیات پڑھنا چاہیے. ایک روایت کہتی جب 100 آیتیں کوئی ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے اس وقت جو دعا مانگتا قبول ہوتی ہے. بس حضرات گرامی، اس سے آگے اس ذلیل و حقیر کو زحمت نہیں دینا. انسان جب اپنے میں مغرور ہو جاتا ہے تو یزید اور ابن زیاد جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے. اذان گرامی، ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انا احب الصلاۃ، تو دشمن کی زبانی ہے کہ جتنی بھی خیام حسین علیہ السلام تھے سب میں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کہ مطلب اتنی زیادہ تلاوت ہو رہی تھی قرآن مجید کی، نمازوں کی، تسبیحات کی، کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کل شہادت کا دن ہے. انسان جتنے بھی دشمن تھے اچنبے میں تھے. بس عزیزان گرامی، شب عاشور گزری، فجر عاشور آ گئی. امام علیہ السلام ندا دیتے ہیں اے بیٹا علی اکبر جائیے آپ اذان دیجیے. اذان گرامی روایت کہتی ہے کہ اس میں بہت سے نشانات تھے کہ آنے والے کل میں کوئی راوی یہ لکھ نہ سکے کہ ہم شکل پیغمبر تو موجود تھے لیکن کسی سامنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم شکل پیغمبر بھی ہیں، امام کا کوئی بیٹا ہم شکل پیغمبر بھی ہیں. بس اذان گرامی، اذان ہوئی، نماز ہوتی ہے. عمر سعد لعن اللہ علیہم جمیعا سب سے پہلا تیر یہ کہتے ہوئے چھوڑتا ہے کہ اے لوگوں گواہ ہے نا کہ سب سے پہلا تیر میرا خیام حسینی کی طرف جا رہا ہے. بس عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ ایک دن میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب جناب عباس علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، انکسر ظہری، آج اعلان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام ایک وقت وہ بھی آیا روز عاشور جب ایک بلندی پہ آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے بہت سی جگہوں سے چرند و پرند، نباتات، حیوانات نے لبیک کہی. عزیزان گرامی، آخری آواز پہ خیموں سے گیریا مشہور ہوا. امام علیہ السلام خیموں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ ابھی تو میں زندہ ہوں، ایسا رونا کیسا. عزیزان گرامی، امام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں، آپ کی آواز پہ لبیک کہا ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام قیام میں آتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ میرے علی اصغر کو مجھے دے دو، شاید دشمنوں کو کچھ ترس آ جائے اور کچھ آب مل جائے. عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے تو دشمنان جتنے بھی تھے سب دیکھ رہے تھے، اور بہتوں نے تو یہ سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام جنگ روکنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے قرآن مجید لا رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جب امام نے حجت تمام کی تب لوگوں کو پتہ چلا یہ کوئی اور نہیں، کربلا کا سب سے چھوٹا شہید جناب علی اصغر ہے. ہاں عزیزان گرامی، جب کوئی جواب نہ آیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان لوگوں پہ تمام کر دو. عزیزان گرامی، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، فوج میں تلاطم مچ گیا، تہلکا مچ گیا، دشمن دیکھ رہا ہے، عمر سا شمر وغیرہ سب پریشان، یہ کیا ہو گیا. اذان گرامی، ایک آواز بلند ہوئی این عین حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. اذان گرامی، یہیں پہ ماحول نہیں رکا، یہیں پہ ظلم نہیں رکا. ہمارا آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے کہ جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے
اگر وہ بیان کر دوں تو میرے چاہنے والے زندگی بھر مسکرائیں گے نہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر سب سے چھوٹا فرزند شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایک وقت وہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام میدان میں ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، علمان الحفیظ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا۔ عزیزان گرامی، نہیں، فوج بھاگتی جا رہی ہے اور دشمن فنا ہوتا جا رہا ہے۔ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان گرامی، اس آواز کا آنا تھا، اے نفس مطمئنہ تو میری طرف پلٹا اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ ابھی تک جو تلوار چل رہی تھی، نیام میں پہنچتے ہی جو فوج شہر کے کونے کونے تک پہنچ گئی تھی، وہ پھر سے فوج آگے آئی، امام پہ ظلم شروع ہوا، پھر سے ایک بار ظلم شروع ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ آخری وہ مرحلہ آیا جب امام گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں اور دھیرے دھیرے ساری صفیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، ملائکہ جاتے ہیں، انبیاء جاتے ہیں، آخر میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ، میرے بیٹے میری گود میں آ جا، میرے بیٹے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلبون اللهم عجل لوليك الفرج لانتقام بنت محمد واحشرنا معهم۔ عزیزان گرامی، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار قل واللہ پڑھ کے اس حقیر کے والدین اور اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے اور کل شیعہ حیدر کرار مرحومین و مرحومات کے لیے پڑھ دیں۔ روایت کہتی ہے قیامت میں 40 نسلیں آپ سے سوال کریں گی، 40 نسلیں، آپ کے دادا دادی کے بھی دادا دادی، آپ کے دادا دادی کے بھی دادا دادی، نانا نانی کے بھی نانا نانی، کہ تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا۔ ہم لوگ بہت سے بہت اپنے والدین اپنے دادا دادی کے لیے کر دیتے، نہیں عزیزان گرامی، آپ جب بھی سورہ پڑھیے، سب سے پہلے امام زمانہ، ان کے والدین، ان کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، اس کے بعد 14 معصومین علیہ السلام، اس کے بعد اگر آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو ان کے لیے، اور اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے، اور کل شیعہ حیدر کرار مرحومین و مرحومات کے لیے اس طرح سے سورہ پڑھا کیجیے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ خدا ان متعال نصروں کا دیا چار معصومین السلام کا، اس کے وجہ میں جو ثواب حاصل ہو جانوں مرحومین و مرحومات کے ساتھ، اللهم صل على محمد۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک بنت رسول اللہ، السلام علیک علی بن ابی طالب، السلام علیک حسن بن علی، السلام علیک حسین بن علی، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک علی بن الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیک محمد ابن علی، السلام علیک جعفر ابن محمد، السلام علیک موسیٰ ابن جعفر، السلام علیک علی ابن موسیٰ، السلام علیک محمد ابن علی، السلام علیک علی ابن محمد، السلام علیک حسن ابن علی، السلام علیک ایھا الخلیفۃ الصالح ابن امام حسن عسکری عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وزورك وجعلنا من أوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل